کراچی میں کلفٹن تین تلوار چورنگی کے قریب شاپنگ سینٹر میں آگ لگ گئی۔ فائر بریگیڈ کی 10 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف۔ فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے آگ کو مزید پھیلنے سے روک دیا گیا ہے۔ آگ کے دھوئیں سے فائر بریگیڈ کے اہلکار کی حالت خیر ہو گئی۔ طبی امداد کے لیے جنرل اسپتال منتقل۔ دکانداروں نے اپنی مدد کے تحت دکانوں سے سامان باہر نکالا۔ پولیس کے مطابق آگ شاپنگ سینٹر کی پہلی منزل پر لگی جس نے متعدد دکانوں کو لپیٹ میں لے لیا۔ آگ لگنے سے جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں۔ شاپنگ سینٹر کے اطراف میں موجود سلنڈرز کو باہر نکال دیا گیا ہے۔ آگ لگتے ہی الیکٹرک نے موقع پر پہنچ کر بجلی منقطع کر دی تھی۔ آگ لگنے کی وجوہات تاحال سامنے نہیں آ سکی۔ کراچی میں ڈمپر نے ایک اور موٹر سائیکل سوار کی جان لے لی۔ جیل چورنگی پرانی سبزی منڈی کے قریب ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار گلشن رشید جاں بحق، ڈرائیور گرفتار۔ مشتعل افراد نے 5 واٹر ٹینکرز کو آگ لگا دی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کا جیل چورنگی پر ٹینکر جلانے کے واقعے کا نوٹس، پولیس حکام سے رپورٹ طلب کر لی۔ مصطفیٰ قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کو آج سندھ ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے گا۔ گزشتہ سماعت پہ ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل نے موقف اپنایا۔ 10 فروری کو ٹرائل کورٹ نے بغیر کسی وجہ کے ریمانڈ کی سزا مسترد کی۔ ریمانڈ آرڈر کی سرٹیفائیڈ کاپی تک نہیں دی جا رہی۔ جسٹس ظفر راجپوت نے پوچھا کیا منتظم جج نے ریمانڈ رپورٹ نہیں پڑھی تھی کہ پولیس افسران زخمی بھی ہوئے؟ جوڈیشل مجسٹریٹ نے مصطفیٰ عامر کی خبر کشائی کی اجازت دے دی۔ قائم مقام پروسیکیوٹر جنرل سندھ منتظر مہدی کہتے ہیں ارمغان کے جسمانی ریمانڈ کی سزا مسترد کرنے والے ATC کے منتظم جج کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی درخواست کریں گے۔ الگ الگ FIRs کے باوجود ریمانڈ نہیں دیا گیا۔ یہ کوریڈور ہے، یہاں سے جو ہے وہ اندر جانے کا راستہ ہے۔ وہ غیر متعلقہ شخص اندر داخل نہ ہو سکے، اسکین کر کے ہی لوگ اندر جاتے تھے۔ تو یہ پورا جو ہے وہ ایک واک تھرو گیٹ بھی بنا ہوا ہے۔ مین ان کے آفس میں جو ہے اس مقام پر پہنچے ہیں جہاں سے پولیس کو لیپ ٹاپ وغیرہ ملے ہیں، دیگر سامان ملا ہے۔ یہ سامنے ارمغان کی کرسی ہے، چیئر ہے جس پہ وہ بیٹھتے تھے۔ جدید سیکیورٹی کیمرے، خود کار نظام، واک تھرو گیٹ، ملزم ارمغان کے گھر کے اندرونی مناظر ARY نیوز پر۔ 8 فروری کو ملزم نے پولیس چھاپے کے دوران اسی گھر سے فائرنگ کی تھی۔ دیواروں پر گولیوں کے نشان بھی واضح۔ ملزم ارمغان نے پہلی منزل پر سافٹ ویئر ہاؤس بھی بنا رکھا تھا۔ اسی گھر میں مصطفیٰ کے خون کے نشان ملے تھے جو اس کی والدہ کے DNA سے میچ کر گئے۔ مبینہ طور پر مصطفیٰ کو اسی گھر میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ بیٹے نے قتل کیا تھا، ان کا ڈیڈ باڈی کو جلا دیا تھا۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ وہ یہ پورٹرے کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ اتفاقی حادثہ ہے، کوئی شارٹ سرکٹ یا کوئی اس طرح کی اور چیز ہے، اور وہ رنگ دینے کی کوشش بھی کی گئی شروع میں۔ حیدرآباد میں شاعر آکاش انصاری کا قتل بیٹے نے کیا۔ SSP فاروق لنجار نے بتایا دوران تفتیش شاہ لطیف کا رویہ مشکوک تھا۔ ملزم نے والد کے ساتھ تلخی پر قتل کیا، پھر آگ لگا کر حادثے کا تاثر دینے کی کوشش کی۔ ملزم کی نشاندہی پر قتل بھی برآمد کر لیا گیا۔ 2 روز قبل شاعر آکاش انصاری کے گھر سے جھلسی ہوئی لاش ملی تھی۔ پاکستان چین اور امریکہ میں پل کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ ہم تقسیم کے بجائے فاصلے کم کرنا چاہتے ہیں۔ میونخ سیکیورٹی کانفرنس کے موقع پر بلاول بھٹو کا جرمن میڈیا کو انٹرویو۔ کہا بھارت کو چین کے مقابلے میں لانے سے خطے میں طاقت کا توازن بگڑے گا۔ بھارت سے تجارت اور مذاکرات کی بحالی میں امریکہ کردار ادا کر سکتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کو غربت اور بے روزگاری جیسے چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاکستان خطے میں اپنی بقا کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے عالمی بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے وفد کی ملاقات۔ وزیراعظم نے کہا کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت پاکستان میں $40 ارب کی سرمایہ کاری ہوگی۔ $20 ارب سے پاکستان میں صحت، تعلیم سمیت سماجی شعبوں میں ترقی کا نیا باب کھلے گا۔ SIFC کے تحت پاکستان کے نجی شعبے میں $20 ارب کی سرمایہ کاری سے ملک کی معیشت کا پہیہ تیزی سے گھومے گا۔ وزیراعظم نے کہا عالمی بینک اور پاکستان کی شراکت داری 7 دہائیوں پر محیط ہے۔ عالمی بینک کے تعاون سے پاکستان میں بڑے منصوبے تعمیر ہوئے۔
मुल्क की मैशत सही समत और तरक्की की जानिब गामजन है। मेरे साथ जो हुआ वो अल्लाह पर छोड़ा, वक्त ने कैसा पलटा खाया, मुखालिफ अपने दाम में खुद आ गया। वो शख्स मेरे पास अडियाला जेल में कैद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा कभी नहीं पूछा क्या खा रहा है, एसी मिल रहा है या नहीं, और अच्छा खाना खाए, 2 एसी लगवाए। मुझे एतराज़ है ना इन चीज़ों के लिए वक्त। मकबूलियत का ये आलम है, जलाओ घिराव की कॉल्स पर पंजाब से कोई नहीं निकला। मुखालिफ पहले पाकिस्तान से और अब आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं। मुल्क टेक ऑफ पोजीशन में है। लोग समझते हैं किसने मुस्तकबिल तबाह किया, कौन सबा रहा है। 1 साल के दौरान महंगाई में कमी, मैशत में बेहतरी आई। पंजाब में आटा और रोटी दीगर सूबों के मुकाबले में सस्ती है। 700 सड़कें बना रहे हैं। यहाँ कानून साजियाँ की जा रही हैं। पहले अपने रेट को तो मजबूत करो। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की सूरत हाल अब किसी से पोशीदा नहीं रही। 2 सूबों में हुकूमत का कोई रेट मौजूद नहीं। आज वज़ीर आज़म साहब यहाँ होते उनके खिदमत पे बसद एहतराम ये अर्ज करता कबायली इलाकों में क्या हो रहा है, तो शायद वो यही कहते कि मुझे उसका कोई इल्म नहीं। कानून साजी बाद में, पहले रियासत मजबूत करें। वज़ीर ऐवान में होते तो पूछता कबायली अजला और बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। वो शायद यही कहते, मुझे इल्म नहीं। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा केपी के जुनूबी इस्लाम में कोई हुकूमत नहीं। पुलिस चौकियां अंदर से कुंडियां लगाकर बंद कर दी गई। हुकूमत सिर्फ अंगूठे लगा रही है। सूबों में असम्बलियां हैं लेकिन वो भी अवाम की नुमाइंदा नहीं। महकमे और इदारे मलिया मीट किए जा रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। 1 साल से हुकूमत हठ धर्मी का मुजाहरा कर रही है। मुल्क को मजीद आजमाइशों की तरफ ना धकेला जाए, गलत फहमियां दूर करके मुज़ाकरात का रास्ता अख्तियार किया जाए। मौलाना आपने फरमाया कि इनके साथ बैठे, किन के साथ बैठे, इनके साथ बिठाना चाहते हैं। ये इनके रवैये, इन्होंने पाकिस्तान संवारने पहले बर्बाद करके दे गए हैं पाकिस्तान। ये पहले अपने आप को सादिक और अमीन कहलवाना चाहते हैं, ये फिर बैठेंगे पाकिस्तान के लिए। इन्हें अपनी जात से आगे कोई चीज नहीं है। मौलाना हमें किन के साथ बिठाना चाहते हैं? विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सवाल। ये तो मुल्क को बर्बाद करके चले गए। ये पहले खुद को सादिक और अमीन कहलवाना चाहते हैं, फिर हमारे साथ बैठेंगे। कौमी असम्बली में इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का तरमीमी बिल मंजूर। पीटीआई अरकान का एहतजाज, जवान में कोरम की निशानदेही की कोरम पूरा निकला तो ऐवान से वॉकआउट कर गए। वज़ीर कानून ने कहा पीटीआई कोरम के पीछे ना छुपे, इनके लिए मुल्क से बढ़कर बानी पीटीआई है। तय दर पे कश्तियों के हादसात हुए, रोकथाम की कानून साजी की गई। इनके अजला में भी जनाजे उठे, इन्हें ख्याल रखना चाहिए। कानून साजी से सजा 5 से 7 साल की, जायदाद भी कुर्क होगी। जुर्माने बढ़ा दिए, दर्जनों इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार किए हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस मुल्ज़मान की फहरिस्त तैयार। 160 फाल इंसानी स्मगलर्स के नाम और पते शामिल। 39 का ताल्लुक पंजाब, 34 का ताल्लुक सिंध से है। खैबर पख्तूनख्वा में 50, बलूचिस्तान 31, इस्लामाबाद में 6 स्मगलर्स मुतारिक। 15 स्मगलर्स के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट और PNIL में डाल दिए गए। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस बैन अल-अक़वामी गैंग के 2 कारिंदे बाजोड़ से गिरफ्तार। हबीबुर रहमान और नवीद अहमद ने शहजाद हुसैन से यूरोप भिजवाने के लिए 37 लाख रुपए हथियाए थे। मोरितानिया से वापस आने वाले 5 मुसाफिर कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार। ताल्लुक हफ्साबाद, गुजरावाला और सवात से है। तमाम अफराद ने गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने की कोशिश की। सियासत को गंद डालकर तबाह किया गया। बदतहजीबी, बदतमीजी, बुग़्ज़ और इंतकाम को सियासत बना दिया गया। करप्शन, मुआशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगातें थी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की मरियम नवाज के हमरा अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ की मेहनत से मुल्क मुआशी इस्तेहकाम वापस आया। जो वादे किए गए थे वो पूरे होते नजर आ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा अवाम की खिदमत कमीशन चैलेंज समझकर संभाला।
پارٹی خان صاحب کی رہنمائی میں متحد ہے، کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے. سم ٹائم یہ نظر ضرور آتا ہے کہ پی ٹی آئی سے لڑ رہی ہے. کچھ ایسے لوگ پارٹی کے نام استعمال کر کے کر رہے ہیں، ان سب کو وارننگ دینی ہے. پارٹی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں، کچھ لوگ پارٹی کا نام استعمال کر رہے ہیں، ان سب لوگوں کو جلد وارننگ دی جائے گی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی پریس کانفرنس کہا چاہتے تھے مسائل کا سیاسی حل ڈھونڈا جائے، لیکن حکومت پیچھے ہٹ گئی. ابھی بھی وقت ہے، دانشمندانہ فیصلے کریں. آج بھی مطالبہ کرتے ہیں ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے، 26ویں آئینی ترمیم کیس جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا پاکستان میں آئین و قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. شبلی فراز بولے موجودہ دور حکومت کے پارلیمان میں بیٹھے لوگ مسائل حل نہیں کر سکتے. یہ رجیم چینج ہو رہی تھی فوج کی، بالکل کمپلیٹ مارشل لاء کا پلان ان پلیس آ گیا. جنرل باجوہ اینڈ کمپنی نیچرلی جاتی بھی ٹھیک ہے، اور ڈیوائن ہیلپ سے، اللہ کی مدد سے، دنیاوی طور پہ، قانونی طور پہ، آئینی طور پہ ہم نے ہر طریقے سے چیف آف آرمی صاحب جنرل عاصم منی صاحب کو روکنے کی کوشش کی. وہ اللہ کی مدد سے آ گئے. رجیم چینج کے بعد قمر جاوید باجوہ نے مارشل لاء کی پوری تیاری کر لی تھی. جنرل عاصم منیر کو پی ٹی آئی نے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اللہ کے حکم سے آرمی چیف بن گئے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے سامنے مارشل لاء پیٹ میں رکھا ہوا ملا، لیکن انہوں نے جمہوریت کو چلنے دیا. سینٹر فیصل وادہ کہتے ہیں اگر پی ٹی آئی سے بدلہ لینا ہوتا تو آرمی چیف کے لیے بہت ہی آسان تھا. آرمی چیف اچھے نفیس انسان ہیں اور حافظ قرآن ہے. حکومت نے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے تو کھڑی ہو، کسی اور پر الزام نہ لگائے. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا میلہ کل سے سجے گا. آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کی پاکستان آمد. کپتان اسٹیو اسمتھ کی قیادت میں آسٹریلوی ٹیم کا 31 رکنی دستہ کولمبو سے 12 سے دبئی لاہور پہنچ گیا. دفاعی چیمپئن پاکستان نے کمر کس لی. ٹیم کی نیشنل اسٹیڈیم میں 3 گھنٹے بھرپور پریکٹس. فاسٹ بالر حارث شروف کہتے ہیں پہلے سے بہتر محسوس کر رہا ہوں. کھلانے کا فیصلہ مینجمنٹ کا ہے. کوشش کریں گے چیمپئنز ٹرافی جیت کر فینس کو خوشی دیں. گرین شرٹس افتتاحی میچ میں نیوزی لینڈ سے بدھ کو ٹکرائیں گے. سیزن یعنی کہ میرے سے 1 سال بڑا. پاکستان انڈیا کا میچ ہے، سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایسی چیزیں بولی جائیں جس سے لوگ آپ کو سنیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ایز اے کرکٹر کسی بھی کرکٹر کو ایک بڑے میچ سے پہلے ایسی چیزیں نہیں بولنی چاہیے. تاریخ کو تو دہرا دے، اپنا جھنڈا لہرا دے. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا ہر لمحہ پرجوش. کرکٹ کے سب سے بڑے شو ہر لمحہ پرجوش کا دھماکے دار آغاز. چیمپئن کپتان سرفراز احمد کی خصوصی شرکت. سابق کپتان نے کہا چیمپئنز ٹرافی میں افغانستان کی ٹیم ٹاپ 4 میں آ سکتی ہے. باسط علی کی بابر اعظم کو اوپنر بنانے کے فیصلے پر تنقید. کہا بابر اعظم کو اوپنر بھیج کر ضائع کیا جا رہا ہے. کامران اکمل بولے گروپ بی مضبوط ٹیموں پر مشتمل ہے، افغان ٹیم حیران کر سکتی ہے. پروگرام کی شان وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات. مصطفیٰ چودھری بنے افتخار احمد. عادی کے برجستہ جملوں نے شرکا کو خوب ہنسایا. کل جب ہم ٹورنامنٹ کی اوپننگ سیریمنی میں تھے وہاں پہ تمام ہمارے سارے لڑکے آئے ہوئے تھے، تو کافی ٹائم بعد جو ہے وہ وائٹ کوٹ جو ہے ہم لوگوں نے وہ نکالا پہنا. تو بڑا اچھا لگا، بہت اچھی یادیں ہوئی. ایسا لگا کہ یار ابھی حالانکہ 8 سال ہو گئے اس بات کو چیمپئن ٹرافی جیتے ہوئے، لیکن جب وہ کوٹ پہنا تو یار واقعی لگا کہ یار کچھ کیریئر میں کچھ اچیو کیا ہے. چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریب میں وائٹ کوٹ پہن کر اچھا لگا. وائٹ کوٹ پہنا تو لگا کیریئر میں کچھ اچیو کیا ہے. چیمپئن کپتان سرفراز احمد کا پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال. کہا بطور کرکٹر تنقید پر دھیان نہیں دینا چاہیے. بڑے کرکٹر کو میچ سے قبل ایسی باتیں نہیں بولنی چاہیے. شو میں سابق کوچ مکی آرتھر کا سرفراز احمد کے پیغام بھی نشر کیا گیا. سابق کوچ نے چیمپئنز ٹرافی 2017 کی یادیں تازہ کی. سرفراز احمد کو خراج تحسین پیش کیا. پاکستان سعودی عرب کے ویژن 2030 سے سیکھنے کے لیے پرعزم ہے.
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا العلا کانفرنس کے موقع پر عرب نیوز کو انٹرویو۔ محمد اورنگزیب نے کہا سعودی عرب ویژن 2030 کے اہداف وقت سے پہلے حاصل کر رہا ہے۔ سعودی عرب کی کامیابیوں سے پاکستان کو اقتصادی اصلاحات میں رہنمائی مل سکتی ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کی شراکت داری طویل المدتی اور انتہائی مضبوط ہے۔ وزیر خزانہ نے بتایا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان حکومتی سطح پر کئی معاہدے زیر غور ہیں۔ پاکستان سے سعودی عرب کو ہنرمند افرادی قوت بڑھانے کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ خیبر پختونخوا کابینہ میں کورم کے بنکرز ختم کرنے کے لیے دھماکہ خیز مواد کی خریداری کے لیے 98 ملین روپے فنڈ کی منظوری۔ اجلاس وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت ہوا۔ کابینہ نے ضلع کورم کے لیے 407 اہلکاروں کی منظوری بھی دی۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت کورم معاملے پر خصوصی اجلاس کورم میں پیش آئے فائرنگ کے تازہ واقعے کے تناظر میں صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کی سامان لے جانے والے قافلوں پر فائرنگ اور لوٹ مار کے واقعات کی مذمت۔ چین میں جنگ بندی اور امریکہ روس کو قریب لانے میں سعودی کوششیں کامیاب۔ امریکی وزیر خارجہ کی ریاض میں محمد بن سلمان اور سعودی ہم منصب سے ملاقات۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف بھی پہنچ رہے ہیں۔ یوکرین جنگ اور ٹرمپ پیوٹن ملاقات پر آج مذاکرات ہوں گے۔ یوکرینی صدر بدھ کو سعودی عرب پہنچیں گے۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں صدر زیلنسکی مذاکرات کا حصہ ہوں گے۔ یوکرینی صدر کا مذاکرات کا حصہ بننے سے انکار۔ ابوظہبی میں میڈیا سے گفتگو میں واضح کر دیا یوکرین ایسے معاہدوں کو مانے گا ہی نہیں جن میں وہ شامل نہیں۔ صدر زیلنسکی کی شیخ محمد بن زید سے ملاقات۔ روس سے جنگی قیدیوں کی واپسی میں کردار ادا کرنے پر اماراتی صدر کا شکریہ ادا کیا۔ نریندر مودی کی دعوت پر قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی دلی پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر وزیراعظم نریندر مودی نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ دو روزہ دورے کے دوران قطری امیر بھارتی صدر سے سیاسی قیادت سے بھی ملاقات کریں گے۔